اعلان کیا تھا، آج سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے اس کی ویڈیو، معلوم ہے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا میری مدد کرو، میرا تعاون کرو، میری اعانت کرو، میں بہت مشکل میں ہوں۔ مکھیہ منتری سے گہار لگائی ہے اس نے، پردھان منتری سے گہار لگائی ہے اس نے، ہمارے ملک کا پردھان منتری نریندر مودی ہو یا یو پی کا مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ ہو، کوئی بھی اتنا بے وقوف نہیں ہے جو ایسوں کی پکار پر لبیک کہے۔ وہ لوگ بھی جانتے ہیں قرآن خدا کا کلام ہے، اس نے اللہ کے کلام کو مٹانے کی بات کی تھی، یہ تو باقی رہنے والا ہے ہی نہیں۔ قرآن کل بھی باقی تھا، قرآن آج بھی باقی ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت رسول اکرم، عظمت قرآن پاک۔ برا کیا تھا کہ نہیں اس نے؟ زور سے بولو بھائی، پکی بات ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ہو گیا برا۔ صورت دیکھیں، شکل بدل گئی، اللہ نے دنیا میں شکل بگاڑ دی۔ الجھو مت کسی سے، اللہ نے جسم میں طاقت دی ہے تو سلجھاؤ، زور سے زور سے، الجھو مت، سلجھانے کی کوشش کرو۔ الجھو گے تو تمہیں بہت برا الجھایا جائے گا، پھر تمہیں کوئی نکال نہیں سکتا۔ کبھی آپ اس چکر میں ہو کہ صاحب میں تو کسی کی نظر میں ہوں نا، پیچھے پیچھے مار رہا ہوں ہاتھ، جا کے کبھی اسے چڑھا دیا، کبھی اسے چڑھا دیا، کبھی اس کے پن مار دی، کبھی اس کے مار دی۔ ایک بات سن لے، تو اپنے آپ کو چلاک سمجھ رہا پاگل، اے اجڑ، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا تو بہت بڑا آدمی ہے کہ تجھے مطلب یہ کہ کوئی دیکھ نہ رہا، راتوں کو ہاتھ مار رہا، تو کوئی نہیں دیکھ رہا تجھے۔ اتنا ضرور سوچ، کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب ہر حال میں دیکھ رہا۔ زور سے، تمہارا خدا دیکھ رہا، اور فیصلے پردھان جی نہیں کرتے، فیصلہ خدا کرتا ہے، خدا۔ اسے کبھی مت بھول، اور جب فیصلے اللہ کرتا ہے تو نہ کوئی بچا پاتا، سن لو، اور نہ کوئی چھڑا پاتا۔ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ پھر کوئی بچا لے تمہیں، چھڑا لے۔ فیصلہ جب اللہ کرتا ہے تو نہ کوئی بچانے والا ملتا ہے، نہ تمہیں الگ کرنے والا ملتا ہے۔ اس لیے گلشن اسلام کے صحن میں بیٹھنے والے سنیوں، سینے کی تختی پہ ایک بات لکھ کے جاؤ، اللہ نے زندگی دی ہے نا تو دل آئینے کی طرح صاف کر لو۔ کسی کا برا مت سوچ، کسی کا برا مت کر، جہاں تک ہو سکے دوسروں کے کام آ جا۔ ہاں، مدد کر، کوئی بھوکا ملے تو، پیاسا ملے تو، ننگا ملے تو، بیمار ملے تو، پریشان ملے تو، تنگ دست ملے تو، کوئی بیماری میں ہو تو اس کے کام آ جا، اور یہ امید مت کر کہ یہ مدد کرے گا، بیماری سے اٹھے گا تو کام آئے گا، یا مجھے ووٹ دے گا، یا میری سپورٹ کرے گا، یا میری مدد کرے گا۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تھا تو دنیا کھڑی دیکھ رہی تھی، آگ کے قریب آنے والا کوئی نہیں تھا، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی کہ پھینکا گیا تھا اس آگ میں، اس لیے کہ قریب پکڑ کے لے جانے کی طاقت کسی انسان میں نہیں تھی، آگ اتنی تیز تھی۔ مگر انہی شعلوں میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا تو ایک چھوٹی سی چڑیا تھی جو اپنی چونچ میں پانی کے قطرے لا لا کے اس جلتی آگ میں ڈال رکھی تھی۔ لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، ایک وقت وہ بھی آیا کہ آگ گلزار ہو گئی۔ جو قوم یہ سوچ رہی تھی کہ جل کے خاک ہو گئے ہوں گے، اسی قوم کے بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی۔ لوگوں نے جا کر کہا حضور کچھ عرض کرنا تھا۔ بولے کیا؟ بولے جب آپ کو اس آگ میں ڈالا گیا
تو ایک چڑیا تھی جو جلتی آگ میں چونچ میں لبا دبا کے پانی اس آگ پہ ڈال رہی تھی. وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا. حضرت ابراہیم کی آنکھ میں آنسو آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بتا دوں؟ بولے ہاں. بولے اس چڑیا کو میں نے پہچان لیا ہے. زور سے کہا مطلب یہ کہ ایک دن وہ پیاسی تھی تو میں نے اس کو پانی پلایا تھا. آج میں آگ میں تھا تو وہ دریا سے پانی لالا کے اس آگ میں ڈال رہی تھی. اگرچہ وہ بجھا نہیں سکتی تھی مگر چونکہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا تھا. ایک پرندہ دنیا میں بدلہ دے رہا ہے. دوروں نزدیک سے آئے ہوئے سنیو، اگر تم کسی کی مشکل میں کام آ جاؤ، کسی پریشان کے کام آ جاؤ، کسی بیمار کے کام آ جاؤ، تو کیا تم اللہ سے یہ امید نہیں کرتے کیا اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہمارا ساتھ دے گا، اللہ ہمارے کام آئے گا؟ یہ کبھی کیوں نہیں سوچا ہے تم نے؟ یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں رکھو اور یہ چیز اپنے ذہن و دماغ میں اتارو کہ اپنا دل صاف کرنے میں فائدہ ہے. بہت صاف رکھیے ذہن و دماغ. پتہ کچھ نہیں ہے کہاں موت آ جائے، کہاں تم مشکل میں پڑ جاؤ. کیسی کیسی مشکلیں آج دنیا میں آ رہی ہیں. ابھی 4-5 دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک میسیج وائرل ہوا تھا اور وہ میسیج یہ تھا کہ ہندوستان اور پاکستان میں بھی زلزلہ آنے والا ہے. حالانکہ ہم ایسے میسیج پر کوئی اعتبار نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ اللہ اور اس کی رحمت پر ہے. ہم نہیں کرتے ان چیزوں پہ بھروسہ. مگر لوگوں کا ماننا ہے کہ آیا امریکہ کے بارے میں، سیریا کے بعد ترکی کے بارے میں بتایا گیا اور وہاں ایسا ہوا، تو وہ اپنی جگہ 48 گھنٹے کا وقت دیا تھا وہ نکل گیا. مگر اس جلسے میں آنے والوں سنو، ذہن میں یہ بھی رکھو کہ جب وہاں آ سکتا ہے تو آ یہاں بھی سکتا ہے. ہاں سن لو کان کھول کر، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے بنائی ہے دنیا، 1 منٹ میں زمین کو پھاڑنے کی طاقت ہے میرے رب کے پاس. جس نے پہاڑ کی چوٹیاں جمائی ہیں اس پہ گرانے کی طاقت بھی ہے. جس نے ہوائیں چلائی ہیں اس پر روکنے کی طاقت بھی ہے. جس نے زمین کی بنیادوں کو قائم کیا ہے وہ زمین کی بنیادوں کو ہلانے کی طاقت بھی رکھتا ہے. اس لیے گلشن اسلام کے ذہن میں بیٹھنے والے غیور سنیوں، کان کھول کر یہ جملے اپنے سینے کی تختی پہ کندہ کر کے لے جاؤ. یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ بھوکمپ، یہ طرح طرح کی مشکلیں جو آ رہی ہیں، یہ سب ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. قرآن کہتا ہے تم پر جو یہ مصیبتیں آتی ہیں یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. ویعفو عن کثیر، ورنہ اللہ تمہاری بہت سی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. کبھی سوچا آپ نے کیوں آتے ہیں زلزلے؟ چہرے میری طرف کر لو اور یہ 3 باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، انہیں بہت تسلی اور بہت غور سے سن لو. جتنے یہاں بیٹھے وہ بھی سنیں اور جو جلسہ سن کے اپنے گھر جائیں وہ بھی جا کے بتائیں. سنو، کیوں آتا ہے زلزلہ، کیوں آتا ہے بھوکمپ، کیوں آتے ہیں یہ طوفان جو نقصان دہ ہوتے ہیں؟ یہی سوال مجدد الفسانی سرہندی فاروقی علیہ الرحمت سے کیا گیا تھا. حضور یہ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ مجدد الفسانی فرماتے 3 وجہوں کے تحت بھوکم اترتے ہیں. کتنی وجہوں کے تحت؟ زور سے بولیے. 3. زلزلہ آنے کی وجہ ہے 3. نمبر 1، جب زمین پر قرآن کی بے حرمتی ہونے لگے تو زلزلہ آتا ہے.
تقریباً 3 ساڑھے 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی امریکہ میں، کبھی کہیں قرآن کے آئے دن بے حرمتی ہو رہی ہے۔ ہندوستان بھی پیچھا نہیں ہے، یہاں بھی وہی، کبھی قرآن کو کوئی دریا میں ڈالتا، کوئی پھاڑتا، کوئی جلاتا، کوئی قرآن کو پھینکتا، کوئی کچھ کرتا، طرح طرح سے آج قرآن کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جا رہی ہے۔ اور چلیے وہ تو غیر ہے، مجھے ان سے شکوہ کیا ہے، یہ تو میرے ملک کی حکومت جانے یا ہمارے اتر پردیش کا مکھیہ منتری جانے، اگر وہ چاہے تو نکیل کھینچ سکتے۔ کیوں نہ ایسا قانون ہمارے ملک میں بن سکتا کہ اگر کوئی کسی مذہب کے خلاف بولے گا تو اس کو یہ سزا ہوگی، اگر کوئی اس کتاب کے خلاف بولے گا تو اس کو یہ سزا۔ یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ وہ جانے، مگر میں اپنے استر پر ایک بات آپ سے کہوں گا، کیا کمی کرتے ہیں آپ قرآن کی توہین میں، قرآن کی بے ادبی میں؟ ایک سال ہو گیا قرآن کو الماری میں رکھے ہوئے، کیا کبھی اٹھانے کی توفیق تیری بیٹی کو ہوئی ہے، تیری ماں کو ہوئی ہے، تیری بہو کو ہوئی ہے، تیری بہن کو ہوئی ہے؟ ارے اور تو اور، کیا کبھی قرآن کو تم نے اٹھا کے اپنے ہاتھوں پر رکھ کے چوما ہے کہ لاؤ 1 سال قرآن رکھ کے ہو گیا، میں اس کے جزدان کو چھاڑ دوں؟ تیری بہو گھر میں کولر اور فریج اور واشنگ مشین پر کپڑا روز مارتی ہے، گھر کے پتھر پر کپڑا روز مارتی ہے، کیا اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اس قرآن کو اٹھا لیں اور اٹھانے کے بعد اس کا جزدان صاف کر دیں، وضو کر کے اس کی تلاوت کر لیں؟ کیا مدرسے کی رہ گئے ہیں قرآن کی تلاوت کے لیے؟ کیا خانقاہ ہی رہ گئی ہیں قرآن کی تلاوت کے لیے؟ کیا مسجدوں کے محراب و منبر ہی رہیں گے قرآن کی تلاوت کے لیے؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا آپ قرآن نہیں پڑھیں گے؟ کیا آپ قرآن کی حفاظت کے لیے میدان میں نہیں آئیں گے؟ میں کہتا ہوں آئیے اور قرآن کو ذلیل ہونے سے بچائیے، اس کے ذمہ تو اللہ نے لیا ہے۔ قرآن کہتا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے رحم و کرم پر ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ ڈکلیئر، یہ کلیل ایک دم کلیئر چیز ہے، قرآن کو آج تک نہ کسی نے ذلیل کیا ہے اور نہ قیامت تک قرآن کو کوئی ذلیل کر سکتا ہے، نہ کسی نے گھٹایا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے، اس لیے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے رحم و کرم پہ خدا لے لے، خدا کی قسم اسے دنیا میں کوئی ذلیل کر ہی نہیں سکتا۔ افسوس ہوتا ہے ایک چیز پر، آج مدرسے خالی پڑے، خالی ہے مدرسے، تجھ پہ تو اگر تھوڑے بہت پیسے اکٹھے ہو گئے تو تمہیں تو بیٹے کو ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، IAS IPS بنانا ہے۔ سن لو ادھر، ایک مشورہ دوں گا میں تمہیں، وہ مشورہ سنو۔ ضروری ہے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، IAS IPS MBBS BUMS سب کچھ بنائیے، مگر سب سے پہلے اپنے بیٹے کو مسلمان بنائیے۔ زور سے نہیں بولو گے؟ اور زور سے، ہاں، خوب پڑھائیے یونیورسٹی میں، علوم و فنون کی برانچ اور کوچنگ سینٹر میں خوب بھیجیے، مگر جلسے میں آنے والوں سب سے پہلے اپنے بچے کو نبی کا غلام بنائیے۔ خدا کرے تمہارا بیٹا پڑھ کے بہت اونچا ہو جائے اور بہت اونچی کرسی پہ بیٹھے، یہ میری دعا ہے کہ آپ کی اولادیں اتنی پڑھیں اور پڑھ کے اتنی اونچی بن جائیں کہ جب کسی غیر قوم کا بچہ اپنے قلم کی نوک سے تمہاری مسجد کے مینار کو گرانے کی بات کرے تو میری قوم کا بچہ اپنے قلم کی نوک سے گرتے ہوئے مینار کی حفاظت کر سکے۔ خوب پڑھائیے، مگر سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھائیے، زور سے۔ اور ایک چیز اپنے ذہن میں اور رکھیے آپ، کچھ لوگ اس لیے مدرسوں میں نہیں بھیجتے کہ یار مفتی صاحب بنیں گے یا تقریر کرنی آگی تو ٹھیک ہے، اور اگر اس سے کم رہ گیا تو پھر معاملہ خراب ہے۔ تو یہ سوچ تمہاری بہت ہار تھی،
حافظ جی، قاری صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، محقق، مدرس، مفسر مت بنائیے آپ. کون کہتا بنائیے؟ مت بنائیے. یہ تو آپ کی تقدیر ہے، تیری قسمت ہے. اللہ نے اگر تجھے توفیق دی ہے تو بنا. قسمت والا عالم بنتا، تقدیر والا عالم بنتا. ہاں، جس کو اللہ توفیق دے وہ عالم بنتا. فرض مفتی بننا نہیں ہے، فرض اتنا بننا ہے تاکہ تو حرام و حلال کو پہچان لے، جائز و ناجائز کو پہچان لے. اتنا پہچان لے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تاکہ ضروریات دین کے مسائل بغیر کسی کی مدد کے کتابوں میں دیکھ کے تو حل کر سکے. اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اب چہرہ میری طرف کریے اور بات سنیے. آپ قرآن کی توہین کی جا رہی ہے، بے عزتی کی جا رہی ہے، اور کرنے والے آپ ہیں. گھر میں عورت 80 سال کی ہو گئی، الحمد پڑھنا نہیں آتی ہے. شادی ہو رہی ہے تو لڑکی جزدان اتنا سجا کے لے کے جا رہی ہے کہ اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں لوگ. بہت بڑی چترا بھائی، اوہو ابے بڑا پھول لگائیں اسے، بے حد کر دی بھائی. کیا چلانا جانا ہے وہ جنہیں کائے سے بنتی ہیں وہ. ہاں قریشیا، ارے کیا سی ہے اس نے کیا بنائی. اسلام ان چیزوں سے راضی نہیں ہے، تمہارا نبی بھی راضی نہیں ہے. کبھی چکر میں ہو کہ سوئی چلا لی، قریشیہ چلا لی تو تیری بیٹی کامیاب ہوگی. یہ ڈلی ہیں سینے سے. یہ ہنر نہیں ہے. ہنر کسے کہتے ہیں پتا؟ ہنر اس کا نام ہے کہ جب تیری بیٹی ڈولی میں بیٹھے تو قرآن پڑھتی ہوئی بیٹھے. ہاں، سلام پڑھتی بیٹھے، نبی پہ درود پڑھتی بیٹھے. زور سے بولو یار. ہاں، ان چیزوں کا خیال رکھیں. ارے تم تو بیٹھو، اسٹیج والے ہیں، استقبال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی شمس الدین احمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، بولو بولو زور سے، زور سے، زور سے بولو سبحان اللہ. چہرہ میری طرف کرو، میری طرف، اور بات سنو پہلے غور سے. سمجھ گئے؟ تو ہنر اس کا نام نہیں ہے کہ کپڑا اچھا سیتی ہے، یہ اچھا بنایا وہ اچھا بنایا. نا، ہنردار دیکھنا تو اسے دیکھو جو اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ کی نعت پڑھتی ہے. زور سے بولو. ہاں، اگر عورت قرآن اور نماز کی عادی ہوگی. مولانا صاحب پانی تھوڑی دیر اب روک لیجئے، تھوڑی دیر انشاءاللہ جگ یہاں رکھ دے. علماء بڑے مخلص سے خود پی لیں گے انشاءاللہ. زور سے بولیں. یہی تو کمال ہے ہمارے عالموں میں الحمدللہ. اب دیکھیں آپ ادھر، تو قرآن کا علم ضروری، حدیث کا علم ضروری. کیا کہا نبی نے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. مفتی ہونا، عالم ہونا، مقرر ہونا، مفسر ہونا، مدرس ہونا، یہ ساری چیزیں تیرے مقدر پہ منحصر رہی. تو جانے اچھا ہے، تو مقدر والا ہے، تو نصیب والا ہے، تو خدا نے کرم کیا، مصطفیٰ کا احسان ہوا کہ تو عالم دین بنا. زور سے. یہ اپنی جگہ کہ تو عالم بنا، یہ نصیبے کی بات. سن لو کان کھول کر. عالم ہونا یہ مقدر ہے، مگر عالم کے ساتھ ساتھ زندگی میں ایک چیز کا خیال رکھنا، گھمنڈی مت بننا. زور سے. گھمنڈی مت بننا. حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا حضور عالم کسے کہتے؟ فرمایا جاننے والے کو. کہا جسے اپنے ہی اندر کی جانکاری نہ ہو. وہ کون ہے؟ غوث پاک فرماتے وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے.
علم گھمنڈ نہیں سکھاتا، علم تکبر نہیں سکھاتا، علم انا نہیں سکھاتا، علم اللہ نہیں سکھاتا، علم جبروازی یعنی کہ چرب زبانی نہیں سکھاتا، علم آنکھیں پھاڑنا نہیں سکھاتا، علم گھمنڈ اور منہ پھاڑنا نہیں سکھاتا، علم بردباری سکھاتا ہے۔ علم اگر سکھاتا ہے تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کے کام آ جائیے، کوئی گرتا ہوا ملے تو اپنے ہاتھوں سے جا کے اٹھا کے آئے۔ دوسری، عالم ہو کے زندگی میں کبھی بھی بزرگوں کا گستاخ مت ہونا۔ اب کیوں نہ بول رہے تو؟ اب جب تک میں بولوں تم بولو، بولو بولو، زور سے بولو، کبھی مت ہونا۔ اور یہ علاقہ تو الحمدللہ اعلی حضرت کا ہے۔ کس کے ہو؟ 15 سال سے محنت کر رہے ہیں ہم یہاں، سینچا ہم نے الحمدللہ۔ ہاں سن لیجئے، ہم بھاگے ہیں، ہم مٹیوں میں بھاگے، مٹیوں میں اپنی گاڑیوں سے تیل پھونک پھونک کے ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اعلی حضرت کیا ہے۔ کون جانتا تھا ہمارے یہاں؟ یہ کرم ہوا بریلی کے اس قلندر کا کہ اس نے کروٹ لی اور نگاہ ولایت اس علاقے پہ ڈالی کہ جبن اعلی حضرت کا پھول احسن میاں نے اس علاقے کو آ کے اپنے دامن میں چھپا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ زندگی میں جب تک، زندگی میں جب تک جیو، غوث پاک کے غلام بن کے جیو، اعلی حضرت کے دیوانے بن کے جیو۔ زور سے، اعلی حضرت کے دیوانے بن کے جیو، اعلی حضرت کے خان وعدے کے دیوانے بن کے جیو۔ ان کے جو چشم و چراغ ہے نا، جتنی عزت ان کی کر لوگے، سن لو، اتنے ہی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک جملہ اور دے رہا ہوں، وہ بھی سن لو۔ سوشل میڈیا پہ ہر مولوی کو بلا کے، سن کے، ہر مولوی کو سن کے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ فیصلے مت کر لیا کرو۔ بتا رہا ہوں میں، اچھے سے سوچ لیجئے، سمجھ گئے؟ اپنے بڑوں سے مشورے کر لیا کرو کہ تقریر کس کی سننا ہمیں۔ یہ ہم بتائے دے رہے ہیں اچھے طریقے سے، سوچ لو خوب، ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے تمہیں، اچھے سے اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات اتار لیجئے۔ جو